السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادرم امیر العظیم صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور، دیگر ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری معزز اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے میں آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، اس کے احسانات تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی توفیق سے نوازا، حالات کو سازگار بنایا، اور ہم سب کو اپنی بارگاہ کے اندر ماہ مبارک عطا کیا۔ دن کے روزوں کے نتیجے میں، رات کو قرآن پاک کے ساتھ شغف کے نتیجے میں، شب بیداری کی تلاش کے نتیجے میں، شب قدر کی تلاش کے نتیجے میں، اعتکاف کی سہولت اور سنت حوالے سے اس کو زندہ کرنے کے نتیجے میں، نوافل کے اہتمام اور انفاق کے ذریعے بندوں سے رابطہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی عبادات کو انشاءاللہ الحمدللہ قبول کیا ہے۔ اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہم طاق راتوں میں جاگے ہیں، لازماً ہمیں شب قدر بھی ملی ہوگی، ہمارے قریب سے نہیں گزری ہوگی، بلکہ فی الحقیقت ہم اس سے اور وہ ہم سے ملتبس ہوئی ہوگی۔ ان تمام عبادات کے نتیجے میں طبیعتوں اور مزاج کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے، رویوں اور شب و روز کے معمولات اور مشاغل کی ترجیحات کا سرنو تعین ہونا چاہیے۔ امت کی بے بسی اور بے کسی کو دیکھتے ہوئے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، وہ مسلمان چاہے فلسطین کے ہوں، خواہ کشمیر کے ہوں، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں، اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے کوشاں ہوں، پیروں کو غبار آلود کر رہے ہوں، وہ مسلمان خواہ افغانستان کے ہوں، شمالی وزیرستان کے ہوں، جو اپنے حق کے اصول کے لیے کوشاں ہوں، ان تمام مسلمانوں کا حال احوال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ برما کا ذکر کیجئے، چیچنیا کا ذکر کیجئے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اور یہ بھی درست ہے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ لہذا اعتکاف سے آپ نے جو قوت حاصل کی ہے، شب قدر کی تلاش کے نتیجے میں ایمان میں جو اضافہ اور بڑھوتری ہوئی ہے، دن کے روزوں کی مشقت، اپنے رب سے لو لگانے کے حوالے سے آپ کے قدم بندگی رب کے راستے پر جو آگے بڑھے ہیں، اور قرآن پاک کو اوڑھنا بچھونا بنانے کے نتیجے میں، قرآن پاک کو اول و آخر جاننے کے نتیجے میں، قرآن پاک کو کتاب حیات، کتاب ہدایت اور کتاب نجات جاننے کے نتیجے میں طبیعتوں کے اندر جو سرور پیدا ہوا ہے، ایمان کا جو کیف پیدا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کی جو آبیاری ہوئی ہے، اور تعلق مع اللہ کے نتیجے میں انسانی جسم و جان کے ذوف کو جس طرح قوت کے اندر اس نے تبدیل کیا ہے، ان تمام باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کی کبریائی کو بیان کیا جائے، اس کی بڑائی کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، اس کی صفات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، اس کی ذات سے لوگوں کو قریب کیا جائے، اور اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو لوگ بڑے بن کر بیٹھ گئے ہیں، خدائی کے دعوے دار ہو گئے ہیں، جو فرعونوں اور حامانوں کی طرح اور شدادوں کی طرح حکمرانی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی گردنوں پر سوار ہیں، مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے، جنہوں نے اس ملک کے اندر بھی عوام کا قافیہ تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے اس ملک کے اندر بھی آزادی کی اقدار کو پیروں تلے روندا ہے، ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا یہ روزے کے مقاصد میں سے ہے، یہ روزے کے اہداف میں سے ہے۔ روزہ انسان کو اتنا جری بناتا ہے، اس قدر بے باک بناتا ہے۔ قرآن پاک اپنی ہدایت کے نتیجے میں
اپنی رہنمائی کے نتیجے میں چاروں طرف کے حالات میں اندھیروں کی کشمکش اجالوں سے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اجالا آپ کے دل کے اندر دریافت ہوا ہے، یہ اجالا آپ کے دلوں اور دماغ کے اندر در آیا ہے۔ قرآن پاک اس کی عظمت قرآن کی وجہ سے اور اس کی ہدایت اور پیغام کی وجہ سے اور مشقت کو اٹھانے اور بارگاہ رب العزت پہ چلنے کی وجہ سے، اس لیے یہ آیت کہ جو فی الحقیقت رمضان المبارک کی آیت ہے، روزے کے سلسلے کی آیت ہے، اس کا تتمہ اور اختتام اسی کے اوپر ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر جد و جہد کی ضرورت ہے۔ چاروں طرف کے حالات میں ایک بڑی کشمکش مول لینے کی ضرورت ہے۔ بھارت کو اس خطے میں بڑا بنایا جا رہا ہے، بھارت کو خدائی کے منصب پر بٹھایا جا رہا ہے، بھارت کے لیے سہولتیں رعایتیں چاروں طرف سے طلب کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے حوالے سے دنیا کے مسلمان، ان کا کوئی غم نہیں ہے، ان کا کوئی دکھ نہیں ہے، ان کا کوئی زخم نہیں ہے، ان کے زخم رستے رہیں، لیکن کشمیری مسلمانوں پر بھارت کی 7 لاکھ فوج مسلط ہے، ایسی 7 لاکھ فوج کہ جو ان کے کسٹوڈیل کلنگ کرتی ہے، ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، جینا دوبر کرتی ہے، لیکن کشمیری مسلمان آفرین ہے کشمیری مسلمانوں پر۔ کوئی فوج نہیں ہے، یہ کشمیری مسلمان ہیں، یہ فرزندان توحید ہیں، یہ شمع رسالت کے پروانے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے ہیں، یہ منبر و محراب سے وابستہ لوگ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وابستہ لوگ، انہوں نے جو جذبہ دکھایا ہے، بھارتی فوج 7 لاکھ بھارتی فوج کا جینا دوبھر کیا ہے، ان کو بند گلی کا اسیر کیا ہے، ان کو دلدل کی طرف دھکیلا، ان کا نام اور تشخص گم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید کے نتیجے میں ہم اس ملک کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ انتخابات دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، دل و دماغ کی دنیا میں سراسیمگی پیدا کر رہے ہیں۔ انتخابات کی آمد کے حوالے سے ان گنت لوگ معاشرے میں وہ ملیں گے جو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ بےمانی ہوتے ہیں انتخابات، چوروں کے انتخابات ہوتے ہیں، لٹیروں کو منتخب کیا جاتا ہے، ڈاکوؤں کو سر پر بٹھایا جاتا ہے، نت نئے حوالوں سے جعلی ڈگری والے دندناتے پھرتے ہیں جو اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں اور ہماری غربت کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر عوام اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ برادری کو ووٹ نہیں دیں گے، اگر آپ اس بات کو طے کر لیں کہ حق اور سچ کو ووٹ دیں گے، چوروں کو ووٹ دے کر کرپشن ختم نہیں کی جا سکتی۔ کرپٹ حکومتیں کرپٹ معاشرہ قائم کریں گی، کرپشن سے پاک حکومت ہی ہوگی جو کرپشن سے پاک معاشرہ قائم کر سکے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو انتخابات کی آمد ہے، سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ اس کو یقینی بنایا جائے، اس کے راستے کو روکنے والے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، اس کو منزل سے بے منزل کرنے والے، انتخابات کے نشانات منزل کو گم کرنے والے، ان سے نجات پائی جائے۔ جو 4 کا ٹولہ اس وقت برسر اقتدار ہے، عوامی نیشنل پارٹی اور MQM کا، چودھری صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ قاف کا، یہ 4 کا ٹولہ اور 5ویں اور 6ٹھے ان کے ہمنوا بننے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انتخابات کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں، یہ امریکہ کے ایما پر اسی سیٹ اپ کو، اسی سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ گرینڈ الائنس کے ذریعے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے، اس کا جینا واقعی دوبھر کر دیا جائے، اس کی ہوائیاں چہروں کے اوپر اڑائی جائیں اور اس کو یہ بات بتائی جائے کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو ہم ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالیں گے۔ اگر صاف سچے طریقے سے انتخابات کو وقت پر نہ کیا گیا تو ہم نت نئے طریقے ایجاد کریں گے کہ انتخابات تم سے چھین لیں گے۔ لیکن کون سے انتخابات؟ صاف شفاف انتخابات، ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اور صاف شفاف انتخابات کے لیے صاف شفاف انتخابی فہرستوں کی ضرورت ہے، ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل لسٹوں کی ضرورت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر زندہ باد، ان سے بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ بات بتاتا ہے کہ جب وہ حالات سے بد دل ہوتے ہیں،
جب وہ صحیح اور اچھا کام کرنے کی کوشش میں بظاہر ناکام ہونے لگتے ہیں تو وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں، ہم ان کی پشتیبانی کریں گے، ہم ان کے دائیں بائیں چلیں گے، استعفیٰ نہ دیں بلکہ موقف کو اپنے اوپر ڈٹے رہیں۔ اور اگر حکومت یا اس کے کارندے یا ایجنسیاں ان سے غلط کام کرانا چاہتی ہیں، کھل کر دو ٹوک انداز میں بتا دیں کہ یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ 18 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے چیف الیکشن کمشنر ہم انشاءاللہ ان کی پشت پناہی کریں گے، ہم ان کی پشتیبانی کریں گے منصفانہ انتخابات کے لیے، آزادانہ انتخابات کے لیے، بے نتیجہ نہیں، نتیجہ خیز انتخابات کے لیے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے ایسی عبوری حکومت وجود میں آئے۔ کیسی عبوری حکومت؟ وہ جس پر سب کا اعتماد ہو، ایک کنسنسس گورنمنٹ، ایک ایسی عبوری حکومت جس کی امانت و دیانت کے بارے میں، جس کے ٹینٹیکلز اور جڑیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی نہ ہو، جو ساز باز کے نتیجے میں اپنے آپ ہی کے دور اقتدار کو طول دینے کی کوشش نہ کرے۔ لہذا انتخابات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صاف ستھرے اور شفاف آزادانہ انتخابات کی بات کرتے ہیں، عبوری حکومت کے حوالے سے بھی، ٹرانسپیرنٹ لسٹوں کے حوالے سے بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی۔ لیکن میرے دوستو، اس طرح کی مطالبات اسی وقت منظور ہوتے ہیں اور سر کی آنکھوں سے منظور ہوتے نظر آتے ہیں جب لوگ میدان کے اندر موجود ہوں، جب چوروں لٹیروں کو اس کا اندازہ ہو، جب ڈاکو اس بات کو جانتے ہوں کہ عوام بیدار ہیں، اپنے حقوق کو سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، عوام پیروں کو غبار آلود کرنے کے لیے تیار ہو، سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہو، جان ہتھیلی پر لے کر اپنے رب کی رضا کے لیے بندوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے تیار ہو، تو یہ مارکا سر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس سے بھی بات نہیں بنے گی۔ ہم اس ملک کے اندر پریشان ہیں، مہنگائی سے، بے روزگاری سے پریشان ہیں۔ یہ مہنگائی اور بے روزگاری اور آصف زرداری اور گیلانی یہ سب لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آصف زرداری حکمران ہو اور مہنگائی ختم ہو جائے۔ جتنی دیر یہ حکمران رہیں گے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری بڑھے گی، چار کا ٹولہ موجود رہے گا، ادھر ادھر سے اس کی تائید ہوگی، اور اس کے نتیجے میں عوام کے دکھوں میں اضافہ ہوگا، عوام کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ آپ اپنے ووٹ دینے کے رویے کو بدلیں۔ ووٹ جس طرح کی امانت اور دیانت کا پیکر ہے، ووٹ کے نتیجے میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، انقلاب بھی لا سکتے ہیں۔ انتخاب کے نتیجے میں اگر آپ کو انقلاب دیکھنا ہے، اگر تبدیلی کی قوس و قزح دور تک پھیلی اور پہنچی ہوئی دیکھنی ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شخص اس بات کا بھی عہد کرے کہ وہ ضرور ووٹ دے گا۔ مصروفیت اور مشغلہ جو بھی ہو، حالات صحت کے اور طبیعت کے اور مزاج کے جو بھی ہو، وہ ووٹ ڈالے گا۔ لیکن کس کو ووٹ ڈالے گا؟ جن کو آپ نے 6-7 مرتبہ اقتدار تک پہنچایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیں، مسلم لیگ نواز شریف کا نام لیں، ANP اور MQM کی بات کریں، چودھری صاحبان کی بات کریں، ان کو آپ ووٹ دیتے رہے ہیں۔ جھولیاں بھر بھر کے آپ نے ووٹ دیے ہیں۔ انہوں نے آپ کی قسمت کو کھوٹا کیا ہے، انہوں نے آپ کی تقدیر کو آپ سے چھین لیا ہے، انہوں نے آپ کے بچوں کے مستقبل کو تاراج کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے ویژن کو اور پاکستان کے حالات کو گہرا دیا ہے۔ اس لیے یہ عہد کریں، عید ملن کے موقع پر روزے رکھنے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، قرآن سے تعلق اور شغف پیدا کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں، 27ویں شب کو جنہوں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد شب قدر کی تلاش کی ہے، اعتکاف میں جو نوجوان اور بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا عہد کریں، قرآن کو حاضر و ناظر جان کر عہد کریں کہ آپ جن کو ووٹ دیتے رہے ہیں اور جنہوں نے آپ کی منزل آپ سے گم کر دی ہے، ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ان کے نام میں نے لے لیے ہیں، ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کس کو ووٹ دیں گے؟ امانت و دیانت کو ووٹ دیں گے، جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے۔ انقلاب بھائی، یا تو سارے لوگ نعرے کا جواب دیں یا نعرہ نہ لگائیں۔ پھر نعرہ اس وقت لگے جب سب اس کا جواب دیں، اگر جواب نہیں دے رہے تو نعرہ نہ لگائیں۔ مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی سیلاب ملک کے اندر آتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔
زلزلے ملک کے اندر آتے ہیں، جماعت اسلامی سب سے پہلے وہاں پہنچتی ہے، اس کی رضاکار تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکن وہاں پہنچتے ہیں، اس لیے کہ یہ قومی خدمت اور اس کے جذبے کا تقاضا ہے، اس لیے کہ یہ دین سے تعلق، اپنے مسلمان بھائیوں سے قلب و ذہن کا جو تعلق ہے اس کا تقاضا ہے کہ ان کے دکھوں کا مداوع کیا جائے، ان کے زخموں کا پھایا بنا جائے۔ پورے ملک کے اندر سرگرمی، ڈرون حملوں کے حوالے سے احتجاج، ملٹری آپریشن کے حوالے سے احتجاج، مہنگائی بے روزگاری کے حوالے سے احتجاج، جماعت اسلامی اور اس کا کارکن آپ کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ ہر چوراہے اور نکڑ کے اوپر، ہر سڑک اور گلی اور محلے کے اندر جماعت اسلامی ایماندار اور دیانتدار لوگوں کے لیے کے نام پر اور اہل لوگوں کی جماعت ہے، اس لیے کھلے بندوں لوگوں سے یہ بات کہیں، لوگوں کے دلوں پہ دستک دیں، رابطہ عوام کی ایک بڑی مہم کا آغاز کر دیں، چاروں طرف جماعت اسلامی کے کارکن پھیل جائیں، ہر گلی میں آپ نظر آئیں، ہر محلے میں آپ دکھائی دیں، ہر جگہ آپ ہی کا چرچا ہو، اور آپ لوگوں سے کہہ رہے ہوں کہ آزمائے ہوئے لوگوں کو ووٹ نہ دیں، انہوں نے آپ کا مستقبل تاراج کیا ہے، انہوں نے امریکہ کی غلامی میں آپ کو دے دیا ہے، انہوں نے ڈرون حملوں کے ذریعے ہم کو قتل کیا ہے، انہوں نے مہنگائی کے ذریعے بھی قتل کیا ہے، جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ آپ جماعت اسلامی کا نام لیں گے، اس کے نتیجے میں لوگوں کا ذہن بدلے گا، سوچ کے زاویے بدلیں گے، نقطہ نظر بدلیں گے، زاویہ نگاہ بدلیں گے، زندگی اور اس کی ترجیحات بدلیں گی، اپنائیت کے ساتھ سافٹ اسپوکن انداز میں رابطہ عوام کی ضرورت ہے۔ ابھی 4-6 مہینے باقی ہیں اور یہ عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے کہ آپ بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچ سکیں اور لوگوں کی اس حوالے سے نظریاتی تربیت بھی کر سکیں۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں، آپ کا علاقہ ایسا نہیں ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں جبر کی حکمرانی ہے، جہاں گولی کا راج ہے، جہاں بوری بند لاش کا کلچر موجود ہے، جہاں بھتہ خور پائے جاتے، دندناتے پھرتے حکومتوں کے اندر موجود ہیں، وہاں کے لوگوں نے بھی عزم کیا ہے کہ گھروں سے نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پہ نکلیں گے، اس کی تائید و نصرت کے ساتھ نکلیں گے، اور بڑے پیمانے پر اسی کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسے نظام کی طرف چلے اور بڑھیں گے کہ جو نظام واقعی اس کی کبریائی کا نظام ہو، وہ جو سمیع و بصیر ہے، وہ جو علیم و خبیر ہے، وہ جو اول و آخر ہے، وہ جو ملجا اور ماوا ہے، وہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ جو حی و قیوم ذات ہے، وہ جسے نیند نہیں آتی، وہ جسے اونگ نہیں ستاتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں، ہم اس خدا کی بندگی کے راستے پر بلانے والے ہیں، ہم تمام خداؤں سے لوگوں کا رابطہ ناتا توڑ کر، تمام جھوٹے خداؤں سے، تمام انسانی شکلوں کے اندر بیٹھے خداؤں سے رابطہ ناتا توڑ کر اس ایک خدا کی طرف رجوع کرنے کی بات کرتے ہیں، جس کا ذکر ہم وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے اندر کرتے ہیں، سب کچھ اسی سے طلب کرتے ہیں، سب کچھ اسی کے لیے مختص کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، آنے والے انتخابات میرے خیال میں انتخاب کے نام پر آخری موقع ہے کہ لوگ اپنی نیا کو کنارے لگا سکیں، مجدار سے کشتی کو نکال سکیں، ڈوبتے ہوئے کا سہارا بنا سکیں، مایوسی کی دلدل سے لوگوں کو نکال کر امید کا چراغ ان کے ہاتھوں میں تھما سکیں۔ جماعت اسلامی اور اس کا کارکن ان تمام دائروں کے اندر متحرک اور فعال نظر آنا چاہیے، اور رابطہ عوام کے نتیجے میں لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے دکھائی دینا چاہیے کہ آنے والے حالات میں وہ کس کو ووٹ دیں۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، میڈیا والوں کو اپیل کریں کہ عوام کا ساتھ دیں۔ انہوں نے دفاع پاکستان کونسل کا مکمل بائیکاٹ کیا، تمام دینی جماعتوں۔ اصل میں مشکل یہ ہے کہ یہ میڈیا والے نہیں ہیں نا، یہ تو بیچارے ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں وہاں پر، یہ تو آپ کی فلم بنا کر ان کو دے دیتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ جو ڈیسک پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی کم قصور نکلے گا، زیادہ قصور مالکان کا ہے۔ میر خلیل الرحمان سے یہ بات شروع ہوتی ہے، میر شکیل الرحمان سے یہ بات دور تک جاتی ہے، اس لیے ان کے تو ہم شکر گزار ہیں کہ یہ تشریف لاتے ہیں، ہمارے خاطر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہماری فلم بنا لیتے ہیں، ہمیں ہدایات دیتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو، ہم ویسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے تو ہم شکر گزار ہیں۔ لیکن جو لوگ اوپر ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان سے یہ گلہ آپ کا بالکل درست ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکٹیویٹی سرگرمی ہے
اس کے مطابق اس کو کوریج ملنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ میرے دوستو، پوری دنیا کا منظرنامہ بدل رہا ہے، اور یہ منظرنامہ بزبان حال کہہ رہا ہے، بزبان قال کہہ رہا ہے، باداد سرگوشی کانوں کے اندر کہہ رہا ہے، بآواز بلند ہاکے پکارے کہہ رہا ہے۔ یہ پورا منظرنامہ دوڑ دو چار کی طرح کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے گماشتوں کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ حسنی مبارک کی رخصتی ہوئی، تیونس اور لیبیا اور کہاں کہاں سے ان کے لوگ الوداع ہوئے۔ پاکستان کی بھی باری ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اصل میں پاکستان اور افغانستان ایک ہے، ان کو سیپریٹ کرنے کی، الگ تھلگ کرنے کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں، سازشیں ہوئی ہیں، ہمیشہ ناکام ہوئی ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کی موجودگی کے باوجود یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرے بزرگ تو اس بات کو جانتے ہیں، پورے بر صغیر ہند و پاکستان میں مسلمانوں کی قیادت افغانوں نے کی ہے۔ ہمیں پانی پت کی جنگ لڑنی تھی، شاہ ولی اللہ نے خط لکھا اور بتایا کہ پانی پت کی جنگ لڑنی ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیج دیا، انہوں نے جنگ لڑی اور جنگ جیتے، جنگ کے فتوحات ہمارے حوالے کی اور چلے گئے۔ نظریاتی اعتبار سے عسکری دائرے کے اندر پوری لیڈرشپ اس پورے خطے کے مسلمانوں کی افغانوں کے ہاتھ پہ رہی ہے، لہذا افغان اور پاکستان ایک ہیں۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا، ہم افغانوں سے معذرت خواہ ہیں کہ ہماری فوج نے امریکہ کے ساتھ مل کر اور نیٹو کی فورسز کے ساتھ مل کر طالبان کی اور افغانوں کی حکومت کا خلا قما کیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کو ناکامی سے دوچار کیا، اس کو ڈھلان کے اوپر چھوڑ دیا۔ ہم معذرت خواہ ہیں اس بات پر، لیکن ہمیں اس بات کا یقین تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بات دکھا دی کہ افغانوں نے بالآخر کم بیک کیا ہے اور امریکہ اور نیٹو کی فورسز ہزیمت سے دوچار ہیں، شکست کے اندر گرفتار ہیں، اپنے نام اور تشخص سے بھولتی چلی جا رہی ہیں، نفسیاتی مریض بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا یہ دباؤ کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، امریکہ کا یہ دباؤ کہ شمالی وزیرستان میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے۔ ہم آرمی کے چیف سے یہ بات کہتے ہیں، آپ نے ملٹری آپریشن کا شوق سوات کے اندر پورا کیا، آج تک آپ اس سے نکل نہیں سکے، بنیر کے اندر پورا کیا، جنوبی وزیرستان میں پورا کیا، اور مختلف حوالوں سے آپ نے لوگوں کو تنگ کیا، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا، ٹائیں ٹائیں فش ڈھاک کے تین پات نتیجہ نکلا۔ ہم آرمی کے چیف کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر شمالی وزیرستان میں کوئی کارروائی کی گئی تو پورے ملک کے اندر وہ کارروائی پھیل جائے گی، اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ پورے معاشرے کو انڈسپلن اور ڈس آرگنائزیشن کے حوالے کر دے، یہاں انارکی اور انتشار اور افراتفری جنم لے، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کا منظرنامہ چاروں طرف نظر آئے، تاکہ امریکہ بڑے پیمانے پر یہ بات کہہ سکے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غلط ہاتھوں میں جانے والا ہے، غیر محفوظ ہو گیا ہے، اس کو بین الاقوامی کنٹرول کے اندر دے دیا جائے۔ اس لیے آرمی کے چیف کو احتیاط برتنی چاہیے، بیانات کے حوالے سے بھی، پالیسی کے بنانے سے بھی، اور حقانی نیٹ ورک کے بارے میں سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر اس کا کوئی وجود ہے تو وہ افغانستان میں اس کا وجود ہے، طالبان کے ماتحت ایک گروپ کی حیثیت سے اس کا وجود ہے، پاکستان میں اس کے کوئی ٹینٹیکل، یہ جڑیں نہیں ملا کرتی ہیں۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ یہ جو قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کے تحمل کو، بردباری کو سلام کرتے ہیں، ہم مختلف حوالوں سے انہوں نے جو جد و جہد کی ہے امریکہ اور اس کے حواریوں کے خلاف، اس پر اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہی قبائلی لوگ ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر ہم کو بھارت سے لے کر فتح کر دیا تھا، یہی قبائلی تھے کہ جو سری نگر تک پہنچ گئے تھے، اور پنڈت جواہر لال نہرو یونائٹڈ نیشنز اسی لیے گئے تھے تاکہ اس مسئلے کو ختم کیا جا سکے، اور وہ بظاہر مسئلے کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لہذا اگر قبائلیوں کے بارے میں کسی کی یہ رائے ہے کہ ان کی حب الوطنی پر شک اور شبہ کیا جا سکے، اگر قبائلی محب وطن نہیں ہے تو اس ملک کے اندر کوئی محب وطن نہیں ہے، نہ آرمی چیف محب وطن ہے، نہ ملک کا سربراہ محب وطن ہے۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑی جد و جہد آپ کی منتظر ہے، انتخاب اور ووٹ کے حوالے سے بھی رابطہ عوام کی ضرورت ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کو پاکستان کے حق میں استوار کرنے کے لیے بھی رابطہ عوام کی ضرورت ہے۔
اور مہنگائی اور بے روزگاری اور لادینیت اور اس حوالے سے فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا جو سیلاب ہے اس کے آگے بند باندھنے کے لیے بھی رابطہ عوام کے نتیجے میں ووٹ بینک کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔